بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ شوہر کے کہنے پر بیوی نے سود پر پیسہ لیا اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی سود لیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کا کہنا ہے کہ میں تو شوہر کی اطاعت کر رہی ہوں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ یہ گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگا دو، تو کیا بیوی اپنے خامند کی اطاعت کرتے ہوئے اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگائے گی؟ اگر خامند اس کو یہ کہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو، تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گی؟ اگر خامند اس کو یہ کہے کہ تم پردہ نہ کیا کرو، تو کیا بیوی اپنے خامند کے کہنے پر پردہ چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوتی۔ یہ جو سود کا معاملہ ہے یہ تو انتہائی سنگین ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک درہم بھی اگر ایک انسان کھاتا ہے سود کا جان بوجھ کر، تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اگر خامد اپنی بیوی کو حکم دے کہ تم بینک سے سود لو یا سود پر قرضہ لو، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، تو بیوی کو اپنے خامد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس معاملے میں اپنے خامد کی اطاعت کرے گی تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گی۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈوانے میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے بھائیو، داڑھی منڈوانے میں 4 قسم کے گناہ ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ داڑھی منڈوانا، اس میں پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا، چھوڑنے کا، معاف کرنے کا، لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا گناہ یہ ہے کہ داڑھی کو منڈوانے میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ داڑھی کو منڈوانے میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس پر لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تیسرا گناہ۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں یعنی شیطان کہتے ہیں کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ تو یہ اللہ کی خلقت کی تبدیلی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بال اگیں، داڑھی بڑھیں اور مرد کا چہرہ خوبصورت ہو، لیکن مرد اس چہرے کے بالوں کو نہیں بڑھنے دیتا، نہیں آنے دیتا، تو وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بھائی نے لکھے کہ کیا کھوتا کٹنگ جائز ہے؟ کھوتا کٹنگ، یہ ہو سکتا ہے یہ جو انڈین ساتھی ہمارے وہ کھوتا نہ جانتے ہوں۔ کھوتے کو اردو زبان میں گدھا کہا جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سی کٹنگ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ہم نے اور تو کئی کٹنگ سنی تھی لیکن کھوتا کٹنگ کبھی بھی نہیں سنی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جو کٹنگ کے آج کل جو فیشن آ گئے ہیں، آج کل مختلف ڈیزائن آ گئے ہیں کہ سر کے بال جو ہے وہ ایک حصے سے تھوڑے کاٹے جاتے ہیں، دوسرے حصے سے زیادہ کاٹے جاتے ہیں، یا ایک حصے سے کاٹے جاتے ہیں دوسرے حصے سے نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ عجیب فیشن ہے۔ یہ سر کے بال جو ہیں وہ سارے کے سارے برابر کاٹنے چاہیے۔ کٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ سارے کے سارے سر کے بال یا چھوٹے کرائیں یا پھر سر منڈوا دیں۔ اس طرح کٹنگ کرانا کہ کچھ بال چھوٹے ہوں، کچھ بال بڑے چھوڑ دیے جائیں، یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔